السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ایک بھائی نے مسئلہ معلوم کیا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے اور ویلنٹائن ڈے منانا کیسا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی شرعی حیثیت جاننے سے پہلے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں۔ شرعی حیثیت جاننے سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کے بارے میں مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں، مختلف تحقیقات ہمیں ملتی ہیں اور مختلف واقعات ویلنٹائن ڈے کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ 17ویں صدی عیسوی میں روم کے اندر ایک ویلنٹائن نامی شخص تھا، اور یہ ایک پادری تھا، یہ ایک عیسائی عالم تھا، ایک راہب تھا، اور اس راہب کو ایک راہبہ سے عشق ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ عیسائی دھرم کے اندر راہب اور راہبہ کا نکاح ممنوع ہوتا ہے، واقعہ یہ ہوتا ہے، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ویلنٹائن نامی یہ شخص اپنی محبوبہ سے اس کی تشفی کے لیے یہ کہتا ہے کہ 14 فروری کا دن یہ ایک ایسا دن ہے کہ اگر اس دن میں ایک راہب اور راہبہ بھی جسمانی تعلقات قائم کر لیتے ہیں تو ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ چنانچہ وہ راہبہ اس راہب کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس کے بہکائے میں، اس کے پھسلائے میں آ جاتی ہے، اور یہ دونوں سب کچھ کر گزرتے ہیں اور کلیسا کی روایت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، اور پھر ان کا حشر وہی ہوتا ہے جو عموماً ہوا کرتا ہے، اور کلیسا کی روایت کے مطابق ان دونوں کو سزا دی جاتی ہے اور سزا ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ گزرتا ہے، لمبے عرصے کے بعد کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور ان دونوں کی عقیدت میں اور ان دونوں کی محبت کے اظہار میں وہ یہ کہہ کر اس دن کو منانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ محبت کے شہید ہیں، اور ان دونوں کی یاد میں اس دن کو منانا شروع کر دیا جاتا ہے اور ویلنٹائن ڈے کو منایا جاتا ہے 14 فروری کے دن۔ اس کے علاوہ بھی مختلف واقعات اور مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں، چاہے ویلنٹائن ڈے منانے کی ابتدا کسی بھی طرح ہو، لیکن ان تمام واقعات سے اور ان تمام اقوال سے یہ بات تو معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ غیر قوموں کا طریقہ ہے، غیر قوموں کی ایجاد ہے، غیر قوموں کی روایت ہے، اور اب بھی غیر قوموں کے اندر بالخصوص ان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور ان کے غیر شادی شدہ جوڑے اس دن کو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور اس دن کے اندر شرم و حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے اور فحاشی اور عریانیت کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو دن ہوتا ہے، ویلنٹائن ڈے کا جو دن ہوتا ہے، یہ اگر ہم اپنی زبان میں بات کریں اور سادے الفاظ میں بات کریں تو یہ دن ہوتا ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، ان کے ایک دوسرے کو ہدیہ تحائف دینے کا دن ہوتا ہے، اور ان کے ملاقات کا دن ہوتا ہے، اور ان کے جسمانی تعلقات قائم کرنے کا دن ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس رشتے کا تصور شریعت کے اندر ہمیں نہیں ملتا۔ شریعت کے اندر اس رشتے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ایک اجنبی لڑکا اور ایک اجنبی لڑکی نکاح سے پہلے ایک دوسرے کے لیے کسی بھی طرح جائز نہیں ہو سکتے، نہ آپس میں ان کا بات کرنا جائز ہو سکتا، نہ آپس میں ان کا محبت کے افسانہ لڑانا جائز ہو سکتا، نہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ تحائف دینا جائز ہو سکتا ہے، بلکہ اس طرح کے تعلقات کو نکاح سے پہلے شریعت نے ناجائز کہا ہے اور اس کو زنا کہا گیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کی آنکھیں زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ یہ آنکھیں غیر محرم کو دیکھتی ہیں، اور فرمایا انسان کے ہاتھ زنا کرتے ہیں، اور ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے وہ غیر محرم کو چھوتا ہے،
اور فرمایا انسان کے کان زنا کرتے ہیں، اور کانوں کا زنا یہ ہے کہ یہ ان کانوں سے غیر محرم کی باتوں کو سنتا ہے، اور زبان زنا کرتی ہے، اور زبان کا زنا یہ ہے کہ انسان اس زبان کے ذریعے سے غیر محرم سے بات کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں بتایا ہے۔ لہذا جب آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ تحائف دینا، اور آپس میں کوئی بھی شادی کے بغیر تعلقات قائم کرنا، تعلقات بنانا، یہ شریعت میں منع کیا گیا ہے، اور اس کو ناجائز اور حتیٰ کہ زنا تک کہا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت کے اندر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کا تصور ہمیں نہیں ملتا۔ اور میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اس رشتے کو ہمارے بعض علماء کرام نے جانوروں والے رشتے کا نام دیا ہے، یعنی جس طرح جانوروں کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، جسمانی تعلقات کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہوتا جب تک ایک دوسرے کی ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے، جب تک کام چلتا ہے، اور جب ایک دوسرے کی ضرورت پوری ہونا بند ہو جاتی ہے تو پھر یہ تعلقات اور یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو شریعت کے اندر اس رشتے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کا دن جب آتا ہے، جب 14 فروری کا دن آتا ہے، تو اس دن میں ہر نوجوان لڑکا دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکیوں کے پاس جاتا ہے اور پھول کا ایک گلدستہ لیتا ہے، اور جا کر کے اس سے کہتا ہے کہ آپ میری ویلنٹائن ڈے بنو گی۔ اب لڑکی بھی مسکراتی ہوئی کہتی ہے کہ ہاں میں بنوں گی۔ بھائی ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ شریعت ہمیں اس طرح کے تعلقات قائم کرنے سے اور اس طرح کے رشتے قائم کرنے سے روکتی ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا کہ جو اس کا پس منظر ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو ویلنٹائن نامی شخص کی طرف ایک پادری کی طرف منسوب کر کے اس دن کو منایا جاتا ہے ان دونوں کی یاد میں، اور شرعی حیثیت اس کی یہ ہے کہ یہ غیر قوموں کا طریقہ ہے اور غیر قوموں کی ایجاد ہے، اور شریعت میں ہمیں غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا ایک تو بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کے اندر نکاح سے پہلے اجنبی لڑکا اور اجنبی لڑکی کسی بھی طرح کا تعلق آپس میں قائم نہیں کر سکتے، نہ ایک دوسرے کو ہدیہ تحائف دے سکتے ہیں، نہ ایک دوسرے سے باتیں کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے نہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے افسانے لڑا سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زنا قرار دیا ہے۔ لہذا ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ویلنٹائن ڈے منانا یہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس موقع پر یہ تو غیر شادی شدہ جوڑوں کے لیے ہے، شادی شدہ جوڑے بھی اس دن کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو اس طرح مناتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ تحائف دیتے ہیں۔ ان کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چونکہ یہ بھی غیر کے ساتھ مشابہت ہے، اور غیر کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے اس کو بھی ممنوع اور ناجائز قرار دیا گیا ہے، اور باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید بیان کی ہے اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ کل قیامت کے دن میدان حشر میں اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ کیا جائے گا۔ لہذا ہمارے شادی شدہ جوڑے بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اس دن کے اندر ایک دوسرے کو ہدیہ تحائف دینے کا اہتمام نہ کریں، بلکہ اگر ہمیں ایک دوسرے کو ہدیہ تحائف دینے ہیں تو سال کے 364 دن اور پڑے ہیں اور پورا سال پڑا ہے، آپ ان دنوں میں ہدیہ تحائف دے دیں۔ خاص طور پر 14 فروری کے دن کو اور ویلنٹائن ڈے کے دن کو اس طرح خاص کرنا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے اور ہم ایک دوسرے کو ہدیہ تحائف دیں گے، تو یہ غیروں کی مشابہت کی وجہ سے ممنوع اور ناجائز ہے۔ لہذا اس طرح کے کاموں سے اور اس طرح کی تقریبات سے، اس طرح کی رسومات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ہمیں اس طرح کے روایات سے اور غیر قوموں کی روایات سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔